السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کون نور مجسم شفیع امم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ ایدی مدد کعبئی ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظمی زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ اللہ رب العزت نے کلام کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی؟ فلولا نفر من كل فرقہ، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی؟ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں اسلام میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اب یہاں جو قرآن کریم کے اس حصے پر ذرا غور کریں، کیا فرمایا پہلے کہ ان میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکل جاتا جو جائیں دین حاصل کریں اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ ہو جائے حاصل کر لیں تو جب ان کی طرف واپس آئیں، یعنی حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ کر آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو کیا کریں؟ انہیں ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب و عتاب سے ڈرائیں۔ کس لیے ڈرایا جائے؟ لعلہم یحذرون، تاکہ یہ ڈر جائیں، اور ڈرنے کا اور ڈرانے کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وہ بندگی کریں، اللہ کے احکامات پر وہ عمل پیرا ہو جائیں۔ ایک تو یہ مفہوم، اب دوسری چیز اس پر سمجھتے چلیں، خصوصیت کے ساتھ جو آج کی گفتگو کے اندر شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 شعبان المعظم آپ کے وصال کی تاریخ ہے،
غالباً 80 سال کی عمر آپ نے پائی اور آپ کا وصال 80 سال کی مکمل عمر کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے 2 شعبان المعظم، اور آپ کا مزار انور بغداد معلیٰ میں قبرستان کے اندر آج بھی لوگ وہاں پر جا کر زیارت کیا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کون؟ پہلے تو یہ ہم سمجھیں، کیونکہ آج جتنا ہم ان کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر شاید کہ یہ سینئر سٹیزن کے اندر لوگ جانتے ہوں کہ امام اعظم کون ہے، اللہ ماشاءاللہ ان میں بھی، لیکن اس نئی جنریشن کے اندر شاید و باید ہی کوئی جانتا ہوں کہ امام اعظم کون ہے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس کے مقلد ہیں۔ آج کی گفتگو ایک درس کی طرح آپ سمجھیں، ایک سبق اس سے حاصل کریں کہ قوم اپنے رہبروں کو بھول چکی ہے، قوم اپنے محسنوں کے احسان کو فراموش کر چکی ہے، جنہوں نے اس قوم پر اتنے عظیم احسانات کیے ہیں، اس قوم کو ان کی زندگی کے کسی بھی شعبے کے تعلق سے کچھ بھی معلومات نہیں۔ ہم کس کے مقلد ہیں؟ کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مقلد کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کرنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ تقلید کرنے والا۔ ہم ان کے نکالے ہوئے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں۔ کس پر عمل کرتے ہیں؟ جو حدیث مصطفیٰ قرآن سے اور اقوال صحابہ سے جو آپ علیہ رحمت و رضوان نے مسائل کو اخذ کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم کے ہم مقلد ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیے اور اس دین کی خدمت میں ان کا کتنا اہم رول ہے۔ آپ تابعی ہیں، پہلے تو یہ سمجھے وہ کیا ہے؟ تابعی۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی بدری صحابہ کو بھی دیکھا ہے، جو بدر کے اندر موجود تھے، ان صحابہ کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اب تابعی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے تعلق سے کسی کو بھی اگر ہم پوچھیں، ہماری اس نئی جنریشن کو میں ٹارگٹ بناتا ہوں اصل میں، کہ ان سے پوچھیں کہ تابعی کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے تابعی کی، اللہ ماشاءاللہ نہیں بتائے گا۔ ایسا ہی ہے میرے علم کے مطابق۔ اور بد مذہبوں کے وہاں پر آپ پوچھیں تو شاید و باید ہی کوئی ایسا نکلے گا کہ جسے معلوم نہ ہو، اور ہم اہل سنت والجماعت کے اندر شاید و باید ہی ایسا نکلے گا جسے معلوم ہو۔ یہ بالکل کلیئر میں بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو صرف اور صرف سکھایا کہ یہ مستحبات میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اصل دین ہم نے نہیں سمجھنا ہے۔ اصل دین ہم نے نہیں سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی۔ اب تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا اور حالت ایمان پر وفات پائی، وہ خوش نصیب انسان تابعی۔ وہ کیا ہے؟ تابعی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ وہ مقدس جلیل القدر تابعی ہیں کہ جنہوں نے بدری صحابہ کو دیکھا ہے، اور بدری صحابہ عام صحابہ سے بڑی فضیلت رکھتے ہیں، عام صحابہ سے بڑی فضیلت کے حامل۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذات وہ عظیم ذات ہیں
کہ خود نبی پاک علیہ تحیت والسلام کی اس حدیث پر غور کریں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی کو امام ترمذی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو میری یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری حدیث کو سنے تو وہ سننے والا ان لوگوں تک میری حدیث کو پہنچائے جو غیر موجود ہیں، جنہوں نے حدیث کو نہیں سنا ہے، اس لیے کہ وہ سننے والا جب دوسرے تک پہنچائے گا جو موجود نہیں ہے، چاہے وہ مجلس میں موجود نہ ہو، چاہے وہ ابھی دنیا میں پیدا نہ ہوا ہو، اور نہ سننے والے تک میری حدیث کو پہنچائیں، اس لیے کہ جو سننے والا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بڑا فقیہ بنے گا، لیکن جس تک حدیث رسول پہنچائی جاتی ہیں وہ ایک دن بڑا عظیم فقیہ بنے گا، اس میں بڑے فقیہ پیدا ہوں گے۔ اب اسی کو امام ترمذی نے بھی لکھا بڑی وضاحت کے ساتھ، لیکن اسی حدیث کو جب امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے جب لکھا اور امام بدر الدین عینی نے لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جس کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا کہ امام اعظم جسے کہا جائے، بلکہ اس حدیث کے اندر جس نبی نے جس کی پیدائش کی بشارت دی ہے، امام قسطلانی اپنی کتاب میں اور امام بدر الدین عینی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھنے کے بعد اپنی تشریحات پیش کرتے ہیں، انہوں نے اس پر کومنٹری کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس فقیہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اب یہاں غور کریں، یہ شاید کہ خشک موضوع نظر آتا ہوگا کہ اس میں تو ہمیں سمجھنا کیا ہے، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں جو ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شان کے مالک ہیں کہ آپ کے استاد حضرت علامہ امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے استاد ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر غیر مقلد عقائد والے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ میں بارہا اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ کوئی میری ان گفتگو پر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فرقہ وارانہ اور یہ حالات کے اعتبار سے انہیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں پیش کرتا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت مومنوں پر قائم نہیں ہوگی، یہ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ قیامت قائم ہوگی نا، وہ کافروں کے اوپر قائم ہوگی۔ کس پر آئے گی؟ کافروں کے اوپر۔ اب یہاں غور کرتے چلیں آپ، اب دنیا کے اندر جب تک ایک بھی مومن باقی ہوگا صاحب ایمان، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ قیامت کس پر آئے گی؟ کافروں کے اوپر۔ اب چاہے کسی بھی جہت سے آپ اٹھائیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی کسی بت کا پرستش کرنے والا ہو یا انڈائریکٹلی کسی سبب سے وہ ایمان سے نکلا ہو، اب ذرا اندازہ لگائیں۔ غیر مقلد اس پر کوئی بحث نہ کریں، اس لیے کہ یہ فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو تمہارے اور میرے ایمان کی سلامتی کا ضامن بنے گی، اور یہ ایمان کی سلامتی کے لیے اور تحفظ ایمان کے لیے اگر یہ بات دل و دماغ میں اتر گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے بڑے ہتھیار اپنے پاس موجود پائیں گے، اس لیے کہ ایمان سلامت رہے گا تو یاد رکھو دارین کی دنیا کی تمام نعمتیں، چاہے وہ دنیا کی ہو آخرت کی ہو، وہ تمام نعمتیں تمہاری جھولی میں داخل کر دی جائے گی اگر صاحب ایمان ہو تو۔ اگر ایمان نہ رہا تو پھر یاد رکھو آپ چاہے دنیا کی نعمتیں مل جائیں، آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اصل ایمان یہ ہے کہ صلح کلیت والا عقیدہ نہ رکھا جائے، بلکہ عقیدہ وہ ہو جو ایک صحابی نے عقیدہ عطا کیا ہو، صحابہ کرام کے عقیدے پر عمل کیا جائے۔ یہی غیر مقلدوں کا عقیدہ کہ مقلد یعنی کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے،
کسی کو نہیں مانا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا، فلاں میں یہ کہا۔ اب آؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہیں حضرت علامہ امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پر غور کرنا یار، اس لیے کہ میں نہ اپنے لیے نہ اپنے مفاد کے خاطر بلکہ ہر ایک کے ایمان کی حفاظت کے خاطر یہ گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں، ابھی علم حدیث پڑھ رہے ہیں، اور حضرت سلیمان اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر 100 سوال قائم ہو چکے تھے۔ کتنے 100 سوال، اور 100 سوال کرنے والے بھی الگ الگ، اور سب کا سوال الگ، سب کا سوال۔ امام حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ذرا غور کرنا، یہاں پر اس کا جواب مجھے حدیث اور قرآن میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ کیا فرمایا؟ وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا ہوں۔ اب قربان جائے امام اعظم کی ذہانت اور فقاہت پر، امام اپنے استاد سے اجازت طلب کرتے ہیں، حضور اگر اجازت ہو تو میں ان 100 کا جواب پیش کرتا ہوں۔ 100 سوالوں کا جواب میں دلائل کے ساتھ آپ کی روایت کردہ حدیثوں سے بیان کروں۔ حضرت سلیمان اعمش فرماتے ہیں تمہیں اجازت ہے۔ اسی مجلس میں، ابھی کوئی کتابوں کی لائبریری آپ کے پاس نہ تھی، لیکن وہ خدا داز ذہانت، اللہ جسے فقیہ بنانا چاہتا ہے نا، اور اللہ جسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، میں یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اور دین کا ایسا فقیہ بنایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر ایک کو کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا سوال یہ تھا، فلاں حدیث کے حوالے سے اس کا جواب یہ بنتا ہے، اس کا سوال یہ تھا، تمہارا جواب یہ بنتا ہے۔ تمام کے سوالات بیک نشش آپ نے 100 کا جواب دیا، 100 کو تسلی ہو چکی ہیں، بارگاہ سلیمان اعمش سے وہ نکلتے ہیں۔ حضرت سلیمان اعمش جو آپ کے استاد ہیں فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس کی پیدائش کے تعلق سے بشارت عطا کی ہو، علامہ قسطلانی، بدر الدین عینی جیسے بڑے بڑے جلیل قدر امام اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ جس حدیث میں نبی نے فرمایا کہ میری حدیث جس نے سنی اور اس کی حفاظت کی اور ناموجود لوگوں کو، یعنی جو حاضر نہیں ہیں، ان لوگوں تک پہنچا دیا، وہ پہنچانے والے کا کام پہنچانا تھا، لیکن جس تک پہنچی ہیں ان میں کوئی فقیہ بھی بنے گا۔ وہی حدیث پر امام بدر الدین عینی، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جس کی پیدائش کی بشارت سرکار عطا کریں اس کی ذہانت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سلیمان اعمش فرماتے ہیں بیٹا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے یہ دلائل کہاں سے پیش کیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں استاد محترم فلاں دن فلاں روز فلاں وقت آپ نے یہ حدیث مجھے پڑھائی تھی، اسی حدیث میں میرے سرکار نے اس کا جواب عطا کیا ہے، میں نے اسی سے جزیہ اختیار کیا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ہمارا امام کتنا عظیم ہے۔ وہی امام اعظم کی میں بات کروں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم امام ہے۔ پہلے یہاں پر میں ایک گفتگو مکمل کرتا چلوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں جتنے امام عطا کیے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا امام بڑی نرالی شان والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جوانی کے ایام ہیں، اور جوانی کے ایام کے اندر رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب کچھ اس طرح تھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مزار کو کھود رہا ہوں۔ سمجھنے والی بات ہے، کیا کہا؟ میں نبی پاک علیہ السلام کے مزار انور کو کھود رہا ہوں، مکمل خواب، اور یہاں تک کہ جسد اطہر تک میں نے کھود لیا۔
خواب سے بیدار ہوئے. آگے کیا ہونا تھا نہیں, خواب سے بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد گھبراہٹ ایسے ہی چھا جائیں کہ سرکار کے مزار انور کو کھودنا, لیکن قربان جائیں. اگر کوئی غیر ہوتا تو اس کا ایمان حذف ہو جاتا, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے اماموں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, جن میں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام ذکر ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر امام اعظم نے اپنے پورے خواب کو ذکر کیا, اور امام ابن سیرین کا عالم کیا تھا جانتے ہو؟ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے. ان کی سیرت و کردار میں لکھا گیا کہ خواب بیان کرنے والا بیان بعد میں کرتا, اس کے چہرے کو دیکھ کر خواب بھی بتا دیتے اور اس کی تعبیر بھی ذکر کر دیتے کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے. اب قربان جائے, میں نقطہ پیش کرتا ہوں اس پر کہ ایک امام ابن سیرین جب اللہ کے حبیب سے اتنا عشق کرتا ہو تو آنے والے کے خواب کو ذکر بھی کر دے چہرہ دیکھ کر, اور اس کی تعبیر بھی بیان کریں, تو میرے نبی کی شان کیا ہے جو زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ کی خبر دیں, تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا. وہ مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرا امام اسی لیے تو کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. جب خدا نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا تو پھر اور کون سا غیب رہ سکتا ہے, سب ظاہر. امام ابن سیرین فرماتے ہیں ذکر کرو بیٹا. پورا خواب ذکر کیا. امام اعظم گھبراہٹ کی زبان میں وہ پیش کرتے ہیں, تو امام ابن سیرین مکمل خواب کو سننے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا یہ خواب ڈراؤنا نہیں ہے, اس کی وضاحت یہ ہے کہ تمہارے علم سے ایک عالم روشن ہوگا. تمہارے علم سے ایک عالم, ایک پوری دنیا روشن ہو جائے گی. مشرق سے مغرب تک تمہارے علم سے لوگوں کو راہ ہدایت ملتی چلی جائے گی. وہ امام اعظم جب یہ امام شافعی فرماتے ہیں نا, تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام فقہا شاگرد ہیں, اور امام اعظم تمام لوگوں کے موری سے اعلیٰ ہے, تمام فقیہوں کے سردار ہیں. وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ نے ہمیں ان کا مقلد بھی بنایا, ہمیں وہ عطا کیا. کیا انہوں نے ایسے ہی پڑھ لیا تھا؟ نہیں. جب تک عشق مصطفیٰ سچا نہیں ہوتا ہے نا, نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. ہم تو اپنی زندگی جو گزارتے ہیں نا, یاد رکھو یہ چند ابدالوں کی دین ہیں. ہر زمانے میں ہوتے ہیں ابدال, وہ ذات والے ابدال نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مرتبہ ایک رتبہ ہے. ان کی دعاؤں کی برکت سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے اور سب تک رزق پہنچتا ہے. وہ ابدالوں کا مرتبہ ہے, ورنہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہم نے سوائے دنیا جمع کرنے کے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مناظرہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. جب ہم کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اوپر سے جا رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے یار آپ ہی سے پوچھتا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا تھا جانتے ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکا ہوں. نگاہ کے اندر وہ تاثیر تھی کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا نا, قطرات ٹپکتے نا, تو آپ جان لیتے کہ یہ کیا گناہ کر کے آیا.
کیا گناہ کر کے آیا ہے، اس کے قطروں سے وہ جان لیتے تھے. اتنا عظیم مرتبہ اللہ نے عطا کیا، لیکن کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا اگر کمانے کا زمانہ آ جائے نا، بولا بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا. یہی بعد جو ہے نا اتنا بعد بن گیا کہ بعید کر دیا اس کو اللہ کے گھر سے، اسے اتنا دور کر دیا کہ اب وہ آنا بھی چاہتا ہوں نا تو وہ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کا وہ ہے نا نصیحت بھرا کہ وہ جنگل سے نکل کر بستی میں آئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ یار اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر چلے آؤ، توبہ کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. قوم نہ مانی، چلے آئے، قبرستان گئے. چند دنوں کے بعد پھر رو رہے ہیں تو کسی صاحب نے پوچھا کہ کیا جنگلوں سے اکتا چکے تھے جو بازار میں چلے آئے؟ بولے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے آیا تھا، وہ نہ مانے. بولے اب کیا کر رہے ہو؟ رو رہے ہو کسی قبر پر بیٹھ کر؟ بولے اب میں ان کو راضی کر رہا تھا، وہ جگ رہے تھے تب نہ مانا، اب یہ راضی ہے تو مولا ناراض ہے. دارالعمل ختم ہو چکا. کیا اس وقت ہم کہیں گے کہ چلو اب مسجد کا رخ کریں، قبر سے نکل کر مسجدوں کا آباد کریں؟ کبھی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ اتنی پرہیزگاری، اتنا تقوی کہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف اور دن میں درس و تدریس میں مصروف. نہ نماز قضا، نہ روزے ختم، کچھ نہیں، بس اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارتے. اب بات اس میں ساتھ میں دوسری یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک بڑے بزنس مین بھی تھے، کپڑوں کے تاجر تھے. ایسا نہ سمجھنا کہ وہ کچھ نہ کرتے تھے، قوم آ کے ان کو دے جاتی تھی، ایسا نہ تھا، بلکہ وہ مارکیٹ میں وہ ایک بڑے تاجر تھے کپڑوں کے. اور اتنے بڑے تاجر کہ آپ نے حضرت حفص رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو یہ کہا تھا جب کپڑا آپ نے ان تک پہنچایا نا، یہاں توجہ کے ساتھ سننا، تمام تجار چاہے وہ کسی بھی طرح کا بزنس کرتا ہو حلال، وہ اچھی طرح سمجھ لیں جو ہماری کوتاہیاں ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال سب سے بڑا اچھا، آپ لے جاؤ، ایسا مارکیٹ میں کہیں نہ ملے گا. قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو یہ تھا کہ حضرت عمر اسی کو دکان کھولنے کی اجازت دیتے جو اس تجارت کے مسائل کو جانتا. جو مسائل کو نہ جانتا نا، اس کی دکان کو بند کرتے اور پھر کہتے کہ جاؤ پہلے مسائل حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس کے بعد اس تعلق سے تجارت کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کپڑا بھیجا اور ٹان بھیجنے کے بعد حضرت حفص رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ اس کپڑے کے اندر تھوڑی سی کمی ہے، داغ ہے، جب کسی کو بیچو تو اس کا عیب بتا دینا. کیا کہا؟ اس کا عیب بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس سبب سے اس کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے. قربان جائے حضرت حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نوٹ کر لیا. یہ بھی بڑے بزرگ ہیں. جب زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے آدمی بھول جاتا ہے. کپڑا بیچنے کے وقت انہیں امام کی بات یاد نہ رہی، وہ بھول گئے. اب چند دنوں کے بعد امام نے فرمایا حفص بتاؤ جسے تم نے بیچا تھا اس کو بتایا بھی تھا؟ حضرت حفص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور بتانا بھی بھول گیا اور کس کو بیچا ہے یہ بھی معلوم نہیں. اب کس کو بیچا ہے یہ بھی معلوم نہیں. تو اب جو ہم طریقہ اپناتے ہیں اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کر دے، بڑا کریم ہے وہ معاف کر دے گا.
میرے یار وہ تو سب سے بڑا کریم ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے, لیکن اس کمی کے تعلق سے ہم نے مسائل فقہ کے اندر کیا شمار کیا کہ کیا اس سے نکلتا ہے؟ ہم نے کس عالم دین, کس مفتی سے ہم نے جا کر پوچھا کہ یہ ایسا ہم سے ہوا, ہمیں اس کا حل شریعت میں کیا ملے گا؟ قربان جائی امام تھے وہ امام, کوئی ایک نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو صرف فقاہت پر مہارت نہ تھی بلکہ علم حدیث میں بھی ماہر تھے, علم فقہ میں بھی ماہر تھے. جس طرح علم حدیث میں آپ کا کوئی مثال نہیں ہے تو اسی طرح فقاہت کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا, بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے اندر اتنے ماہر تھے 80,000 جس میں سے عبادت کے تعلق سے 38,000 مسائل ایک حدیث سے نکالے اور باقی کے دیگر مسائل کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی. وہ امام کیا خطا کر سکتا تھا؟ امام کے بارگاہ میں حضرت حفص نے جیسے ہی کہا تو امام اعظم نے فرمایا دکان میں جتنا کپڑا ہے سب کو شمار کرو, سب کو کاؤنٹنگ کیا. ذرا قربان جائیں, وہ خیر و برکت جو ہمارے بزنس میں دور ہو رہی ہے نا, وہ ہمارے کاروبار میں کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوگی. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے کپڑے کو جمع کرنے کے بعد سب کی قیمت جوڑ کر آپ نے سب کا صدقہ عطا کر دیا, اس ایک کمی کو پورا کر دیا. وہ امام اعظم کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرتا تھا, ایک ایک لمحہ. کیا ہمیں معلوم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں ایک آخری بات ذکر کر دوں, صرف اس کا خلاصہ ذکر کروں. اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ قرآن و حدیث سے, اقوال صحابہ سے اگر مسائل ذکر نہ کیے ہوتے نا تو ہمیں اپنے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہ ہوتا. اپنے کپڑے پاک کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہ ہوتا کہ کپڑا کس طرح پاک کیا جائے. جو بدن پر ہم کپڑا بھی پہنتے ہیں نا, پاک کپڑا اگر وہ نہ بتاتے نا وضاحت کے ساتھ مسائل نکال کر تو شاید ہی ہم کہیں سے تلاش کر سکیں. ہر قدم پر آپ کا احسان ہے ہم پر, لیکن جو قوم, مورخ نے لکھا ہے, جو قوم اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتی ہے نا وہ قوم ہلاک و برباد ہوتی ہے. بیٹا باپ کے احسانات کو بھول جائے نا تو بیٹا کامیاب نہیں ہوتا ہے, وہ ہلاک ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنے بزرگوں کا احسان فراموش کر چکے ہیں, ہم ان کو یاد رکھیں, ان کی زندگی پر عمل کریں, پھر دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کتنی برکتیں پائیں گے. کوشش کریں ہم پلٹ کر آئیں اللہ کے بارگاہ میں, ان مساجد کو آباد کریں. سب انتظام ہے, گرمی آئے نا تو اے سی چلتا ہے, تھوڑی سی ٹھنڈ ہو تو سب کچھ پیک ہے, فین چل جائے. آباد کرنے کے لیے تیار, بلکہ میں کہوں نا تو یہ شاید کہ جھوٹ نہ ہوگا, ہم اپنے گھر میں بھی جتنا سکون سے ٹھنڈک کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں نا, نماز تو دور کی بات ہے, بستر پر سکون سے نہیں سوتے ہیں ٹھنڈی اے سی کی ہوا لے کر, اتنا ہم سکون سے اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں ہم مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنی سب فیسلٹی ہمارے پاس ہو چکی, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کچھ وقت نہیں ہے. کیوں؟ کاروبار چھوٹ نہیں رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار ہم چھوڑ دیں, کاروبار بھی کریں اور 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں. آفات جتنی بھی ہے نا ارد گرد بھی نہیں آئے گی, دور تو دور, ارد گرد بھی نہیں منڈل آئے گی, کبھی نہیں. اور اگر کبھی پریشانی بھی آ جائے نا, اچھوں کو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور آزمائش اچھوں ہی کی ہوتی ہے. برا تو برا ہی ہے نا, اسے تو چھوڑ دیا گیا ہے. تو اس آزمائش پر ثابت قدم رہیں.
اللہ کی طرف سے. صحابہ کو بھی آزمایا, ہمارے محسنوں کو بھی آزمایا, اس میں ثابت رہے. شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط اسی وقت ہوگا کہ کسی چیز میں سب میں ہم کریں دنیاوی معاملات میں, لیکن جہاں ایمان و عقیدے کی بات آئے وہاں کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. کیوں؟ یہی اصل ہمارے ایمان کی نشانی ہے, یہ یاد رکھیں. اللہ کریم اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کریں, اور اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا کریں. دوران گفتگو عمدن سہون لفظاً معنی کوئی خطا ہو, اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.